عید قرباں کا مہینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمتیں رب کا خزینہ موملو۔ جی ہاں معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات قربانی و حج بیت اللہ پروگرام۔ آج کا ہمارا تیسرا پروگرام ہے الحمدللہ۔ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آج کے جو ہمارے اس پروگرام کے گیسٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت واعظ و نصیحت فرمانے والے، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں عوام الناس کی تربیت فرمانے والے علماء، استاد الاساتذہ مفتی محمد شفیق الرحمان رضوی صاحب، سب سے پہلے دن کی بارگاہ میں اسلام عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کرم مالک کا شکر ہے۔ بہت بہت استاد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم عنایت فرمایا ہمیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کے جو ہمارا تیسرا پروگرام ہے بہت ہی پیارے اور بہت ہی عمدہ موضوع پر مشتمل ہے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کافی سارے مسائل آپ کی سماعت نظر کرنے کی ساتھ حاصل فرماؤں گا۔ تو استاد صاحب آپ کی اجازت پر میں سوال کروں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ استاد صاحب، سب سے پہلا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ بیٹا باپ کے کام میں معاون ہے، کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ جی ہاں، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر بیٹا باپ کے کام میں معاون ہے تو آیا کہ بیٹے پر بھی قربانی ہوگی یا نہیں؟ یہ آپ کا بنیادی سوال ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بیٹا ایک ہو یا کئی ہو، وہ باپ کے کام میں معاون ہوں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی جب تک وہ بیٹے خود صاحب نصاب نہ ہو۔ اور عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، اگر باپ کروڑ پتی ہے، لکھوں پتی ہے، اور اس کے بیٹے اس کی شاپ پر، اس کے کارخانے میں، یا اس کی جیسے کھیتی باڑی کی زمین ہے، تو بیٹے معاونت کرتے ہیں، تو وہ بیٹے باپ کے زیر کفالت ہی رہتے ہیں، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سارا جو باپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ اگر صبح کو کمایا ہے تو شام کو جا کے باپ کو حساب دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر بیٹے صاحب نصاب نہیں ہوتے، تو اس لیے بیٹوں پر قربانی نہیں ہے۔ جب تک بیٹے خود صاحب نصاب نہ ہو جائے تب تک بیٹوں پر قربانی نہیں ہے، تو قربانی باپ ہی کرے گا۔ چہ جائے کہ بیٹے باپ کی سمجھے کہ کروڑوں کی جائیداد میں یا کروڑوں کے کاروبار میں اگرچہ معاون ہے، مگر جب تک وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو بیٹوں پر قربانی نہیں ہے۔ سب سے ایک اور سوال ہے کہ پچھلے سال کی واجب قربانی نہیں کی، کیا اس سال وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، تو دیکھیں، اولاً اگر کوئی شخص جس پر قربانی واجب تھی بھول کر نہیں کی یا جان بوجھ کر نہیں کی، دونوں صورتوں میں تو خیر توبہ لازم ہے۔ اچھا، اب توبہ کے ساتھ اس قربانی کی قضا نہیں ہے۔ قضا اس معنی میں کر کے جیسے میں نے گزشتہ سال قربانی نہیں کر سکا تو اس سال میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اس سال میں گزشتہ سال کی بھی قربانی کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ان مخصوص ایام میں ہے، اگر وہ مخصوص ایام نکل گئے، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ نے نہیں کی، تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے جب بھی آپ کو موقع ملے، اگر آپ قربانی کے ان دنوں میں بھی کرنا چاہیں نا، جیسے گزشتہ سال آپ نے قربانی نہیں کی تھی، اب آپ کو ان قربانی کے دنوں میں یاد آیا ہے، تو اب آپ قربانی نہیں کریں گے، اس کی جگہ آپ یہ کریں گے، وہ آپ ایک بکری کی قیمت آپ صدقہ کر دیں گے۔ اچھا، حصے کی قیمت بھی نہیں، بکری کی قیمت۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی حصہ چل رہا ہے 25,000 روپے کا، اب مارکیٹ میں جو بکری کی قیمت ہے وہ 35,000 روپیہ۔ اگرچہ آپ نے گزشتہ سال حصہ ہی رکھنا تھا مگر آپ نے نہیں رکھا، تو اب آپ جو ہے جناب عالی 25,000 روپے صدقہ نہیں، بلکہ اس وقت جو بکری کی قیمت ہوگی نا، آپ نے وہ صدقہ کرنی ہے، یا پھر آپ نے بکری خرید کر جو ہے وہ صدقہ کر دینی ہے۔ چاہے آپ نے 1 سال 2 سال جتنے سالوں کی بھی قربانی نہ کی ہو، تو آپ نے گزشتہ قربانیوں کی قیمت آج کے دور کے حساب سے، اس دور میں اگرچہ وہ قربانی کا حصہ یا قربانی بکری کی قیمت 10,000 روپے تھی مگر آج 40,000 روپیہ ہے، تو آپ نے آج کے قیمت کے لحاظ سے اتنی بکریوں کی قیمت صدقہ کر دیں یا اتنی بکریاں خرید کر جو ہے آپ صدقہ کر دیں، مگر آج کی قربانی میں گزشتہ قربانی کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے۔ استاد صاحب، ایک اور سوال ہے کہ کسی صاحب نصاب نے 5 سالوں کی قربانی نہیں کی تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ یہ اس شخص کا بھی وہی حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سوال میں جواب دیا ہے۔ 5 سال 10 سال کی قربانی اس نے اگرچہ نہیں کی، تو اگر وہ اس عید پر اس کو یاد آیا ہے تو بھی وہ اتنی بکریاں خرید کر صدقہ کر دے یا اتنی بکریوں کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے، توبہ جو ہے اس پر وہ لازم ہے۔ تو ایسے ایک اور سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکانات کو کرائے پر دیتے ہیں، اس مسئلہ اس طرح سے ہے، کیا کرائے پر دیا ہوا مکان آمدنی کا ذریعہ ہو تو کیا اس کی وجہ سے قربانی اس شخص پر لازم ہوگی یا نہیں؟ نہیں، گھر ہے یا جیسے کوئی گاڑی ہے، موٹر سائیکل وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیزیں، رکشہ وغیرہ کرائے پر دیا، اس سے ذریعہ معاش چلتا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی جب تک اس مکان کی آمدن
اتنی جمع نہ ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو نہ پہنچے، تب تک آپ پر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی جتنی بھی آمدنوں سے آتی رہے، مگر وہ روز کے ضروریات زندگی میں وہ قیمت صرف ہو رہی ہے، آپ کے پاس جمع نہیں ہو رہی، تو اس پر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے، واجب نہیں اس پر۔ استاد صاحب ایک اور سوال ہے، کیا نابالغ بچہ صاحب نصاب ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ نابالغ بچہ اگرچہ صاحب نصاب ہو جائے اس پر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو قربانی کی شرائط ہیں ان میں سے ایک بالغ ہونا بھی ہے۔ بچہ اگرچہ نابالغ ہے اور اس کے پاس سمجھے کہ وہ نصاب کی رقم سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، مگر اس پر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہے، جب تک بالغ نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس پر قربانی جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ نہیں ہوگی۔ جس سے ایک اور سوال ہے کہ والد کا اپنی صاحب نصاب بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی اگر والد کے زیر کفالت اس کی اولاد بالغ اولاد رہتی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، تو جب اولاد صاحب نصاب ہے تو اولاد خود ہی قربانی کرے، اور اگر ایسا ہے کہ باپ چاہ رہا ہے کہ جیسے باپ ایک جانور خرید کے لایا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ سب صاحب نصاب ہیں اور اس کے زیر کفالت ہیں، اگر وہ اولاد اس کی زیر کفالت ہے تو باپ ان کی قربانی کر سکتا ہے بغیر ان کے بتائے بھی، اس لیے کہ دلالتاً وضاحتاً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اولاد اس بات پر انکار بھی نہیں کرے گی، تو ظاہر ہے وہ باپ کی زیر کفالت ہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہیں اور بالغ ہیں باپ کی زیر کفالت، تو ظاہر ہے یہ سمجھے کہ ایک طرح سے اولاد کی اجازت ہی ہوگی باپ کو، اگر باپ اولاد نے اجازت نہیں دی تو پھر بھی ظاہر ہے اولاد کی سمجھو اس میں مرضی شامل حال ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اولاد زیر کفالت نہیں ہے تو پھر باپ ان سے اجازت لے کر ہی قربانی کرے۔ ویسے حکم تو یہ ہے کہ اولاد باپ کے زیر کفالت ہے یا نہیں ہے، اور ہے صاحب نصاب، تو دونوں صورتوں میں لازم یہی ہے کہ باپ ان کو کم از کم اطلاع دے دے، مگر ایک صورت ایسی ہے کہ اولاد باپ کے زیر کفالت ہے اور صاحب نصاب ہے اور بالغ ہے، تو اگر باپ ان کی اجازت کے بغیر بھی قربانی کر دیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر اولاد زیر کفالت نہیں ہے، جیسے باپ الگ رہتا ہے اولاد الگ رہتی ہے، مگر اس میں بہتر یہ کہ باپ ان کی اجازت سے ان کی قربانی جو ہے وہ کر دے۔ بہت بہت شکریہ استاد صاحب۔ ایک اور سوال ہو رہا ہے کہ پرائز بانڈ کے نام سے قربانی جو ہوگی، قربانی وغیرہ، وہ نیک کام میں اس رقم کو لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ جی پریس بانڈ جو ہے یہ جائز ہیں، سوائے جو 40,000 کا جو پریس بانڈ ہے نا، اس پر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ سود ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اماؤنٹ ہے 500 والا، 1000 والا، وہ جائز ہیں، وہ انعامی رقم بھی جائز ہے، اس رقم کو آپ دینی کاموں میں خرچ کر سکتے، اور اس رقم سے آپ اپنے صدقات نافلہ واجبہ وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پریس بانڈ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ استاد صاحب ایک اور سوال ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کی کمائی سے قربانی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جی اس کی 2 صورتیں ہیں، اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے پیسوں سے اپنی قربانی کرتی ہے اور اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرا شوہر مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے جی، اور یہ سمجھو کہ معاملات بیوی پہلے بھی کرتی رہتی ہو، یعنی خیر کے کاموں میں شوہر کی اجازت کے بغیر، اور شوہر نے کبھی اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہ کیا ہو، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر ناراض ہوتا ہے یا اس کی سخت اجازت، یعنی یہ شوہر کی اجازت ہے ہی نہیں پیسہ اٹھانے کی، تو پھر بیوی جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر پیسہ نہ اٹھائے، اگر اٹھا کے قربانی کر لیتی ہے، اگر جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو بہرحال قربانی ہو جائے گی۔ تو فتنے کا خدشہ ہے، اگر شوہر اس چیز کو محسوس نہیں کرتا، مائنڈ نہیں کرتا، اگر وہ پیسے اٹھاتی رہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر شوہر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو پھر عورت کے لیے حکم یہ کہ جب اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے نا عورت پر، اگر اس کے پاس واجب ہوگی تو اس کے اپنے رقم سے ہوگی نا، شوہر کے پیسوں سے اس پر تو قربانی واجب نہیں ہوگی، اگر اس پر خود واجب ہوگی تو وہ خود ہی اپنی قربانی کرے گی، جب اس پر قربانی ہے ہی نہیں تو پھر یہ چوری کرنا شوہر کے پیسوں سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ استاد صاحب۔ ایک اور سوال ہے، قربانی کے ایام میں کس دن قربانی زیادہ افضل ہے؟ جی قربانی کے ایام میں سب سے افضل دن تو پہلا دن ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دن ہے، اور پھر ظاہر اس کے بعد تیسرا دن ہے، تو ترتیب کے لحاظ سے تو افضل قربانی جو ہے وہ پہلے دن کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے دن، اور اس کے بعد پھر تیسرے دن۔ استاد صاحب آخری سوال ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے ذبح کرنا کیسا ہے؟ جی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ظاہر دین سے دوری کی وجہ سے یا علماء سے جڑتے نہیں ہیں یا علماء سے پوچھتے نہیں ہیں،
اکثر حضرات اپنی قربانی یوں ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک بکرا خرید کے لائے اور کہا اللہ کی راہ میں بھی یہ بکرا جو ہے سارے ہمارے گھر والوں کی طرف سے, تو یاد رکھیے کہ اس وقت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب آپ ایک بکرا خرید کر لائے ہیں تو گھر کے جیسے 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں, ساروں نے مل ملا کے پیسے دیے ہیں, تو وہ ایک بکرا کسی ایک کے لیے نومینیٹ کریں, مختص کریں کہ جناب یہ بکرا ہمارے والدہ, ہمارے والد, ہمارے فلاں بھائی کی طرف سے قربانی ہے, تو یہ صورت جائز ہے. اور جیسے بکرا لا کے کھڑا کر دیا اور کہا جناب یہ کس کے لیے, ہمارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو رہی, اور آپ نے ذبح کر دیا, تو آپ کو گوشت تو کھانے کو موصول ہو گیا ہے مگر کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی. اس لیے کہ ایک حصے میں ایک بندہ ہی شریک ہو سکتا ہے, ایک سے زائد شریک نہیں ہو سکتے. اس چیز کا جو ہے وہ خصوصی خیال کرنا چاہیے. اچھا یہ بکرا ہو, یہ اسی طرح اگر آپ نے پورے گھر والوں نے ایک حصہ رکھا ہے تو ظاہر اس میں بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی, تو ایک بندے کو مختص کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ استاد صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم عنایت فرمایا اور ہمارے ناظرین کے مسائل کو حل کیا. اللہ رب العزت آپ کا سایہ اور ہمارے پر قائم دائم فرمائے. اس طرح دین میں دین کی خدمت کرتے رہنے کی اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں برکات قربانی و حج بیت اللہ کا تیسرا پروگرام, جو کہ برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر نشر کیا جا رہا ہے. آپ کا ساتھ, آپ کا تعاون ہمارے ساتھ اس طرح سے رہے گا کہ ہمارے اس بات کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.